غزہ میں اسرائیلی حملوں میں متعدد افراد ہلاک۔ شام پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اقوام متحدہ۔ سعودی ولی عہد اور یوکرین کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، روس یوکرین جنگ اور کئی دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ میں ہونے والے مختلف اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی صحت کے حکام کا کہنا ہے غزہ شہر کے شیخ رضوان کے علاقے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران مزید 10 افراد مارے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ کے دیر البلح اور جبالیہ میں 7 افراد ہلاک ہوئے، جہاں لاکھوں فلسطینی پناہ گزین مقیم ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں ایک اسکول کی عمارت میں کام کرنے والے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں ایک ایسے وقت فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں جب امریکہ، قطر اور مصر غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر حماس نے اسرائیل سے جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوج واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے شام کے سرکاری اداروں کے ساتھ لین دین کو امریکی پابندیوں سے مستثنا قرار دینے کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ شام پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے کے لیے اب بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بشار الاسد حکومت کے خلاف 2013 میں ملک میں احتجاجی تحریک کے بعد ملک میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور کئی دیگر ممالک نے شام پر سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ ادھر فرانس کے وزیر خارجہ نے بدھ کو کہا تھا کہ شام پر وہ پابندیاں جو انسانی امداد کی ترسیل اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انہیں تیزی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت روس یوکرین جنگ کے حل کے لیے ہونے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں یوکرین اور سعودی عرب کے تعلقات اور کئی اہم دیگر امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے بے قابو ہو کر بدھ کی شب ہالی ووڈ ہلز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر فائٹرز 3 مختلف مقامات پر آگ بجھانے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام نے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بدھ کی شب ہالی ووڈ ہلز میں لگنے والی آگ کئی دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے، جس کے بعد علاقے میں رہائش پذیر 1,30,000 افراد کو علاقہ خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس میں منگل کی صبح شروع ہونے والی آگ سے 1,000 مکانات اور عمارتیں جل گئی ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے جنوبی شہر زیپوریژیا میں روسی میزائل حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ علاقائی گورنر کی طرف سے اس بارے میں خبردار کرنے کے چند منٹ کے بعد ہوا کہ ایک تیز رفتار میزائل اور گائیڈڈ بم زیپوریژیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس حملے میں ایک بلند و بالا عمارت اور ایک صنعتی یونٹ اور دیگر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنانے کے لیے 2 گائیڈڈ بموں کا استعمال کیا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کسی شہر پر فضائی بمباری سے زیادہ ظالمانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ زیلنسکی نے مغربی اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ ایسے حملے روکنے کے لیے روس پر دباؤ بڑھائیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔